احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پارہ 27 سورہ الرحمن رکوع 2 آیات نمبر 26، 27، 28۔ اللہ کی نعمت بے شمار ہے، لا تعد ولا تحصا ہے۔ شکر نعمت ہائی تو، چندہ کی نعمت ہائی تو، عذر تقصیرات ما چندہ کی تقصیرات ما۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کیونکہ اس عالم نے فنا ہونا ہے اور ایک دوسرا عالم آنے والا ہے جہاں پر ایمان اور کفر، اعمال صالحہ اعمال سیئہ پر جزا اور سزا واقع ہوگی۔ اس لیے فرمایا کل من علیہا فان۔ کلو سور ہے موجبہ کلیہ کی، جو اپنی تمام جزیات پر منطبق ہوتی ہے، اور علیہا میں ہا ضمیر عرض کی طرف راجع ہے جو کہ مؤنث سماعی ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے سب نے فنا ہونا ہے۔ انسان، جنات، نباتات، حیوانات، سب کچھ مخلوقات نے فنا ہونا ہے، دنیا نے فنا ہونا ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ آیتے چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ ارشاد ربانی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اور آیت مذکورہ میں فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ سے مراد بے اتفاق مفسرین ذات باری تعالیٰ ہے۔ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ وجہ سے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ سے مراد، وجہ سے مراد یہ اللہ کی ذات ہے، اور ربک میں کافی خطابی خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہے، اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں کہے عبدنا، عبدہ کے خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازتے ہیں، اور بعض مقامات میں رب الارباب اپنی ذات کی طرف نسبت فرما کر ربکا سے خطاب فرمایا ہے۔ مشہور تفسیر کے مطابق آیات کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ زمین اور زمین پر جو کچھ ہے، جن میں جنس، انس سب داخل ہے، سب کے سب نے فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والے اللہ ہی کی ذات ہے، جو ذات باری تعالیٰ جلا ہے، علا ہے، تعالی ہے، اس کی شان بلند اور بالا ہے۔ فانی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت اپنے ذات میں فانی ہے، ان چیزوں میں دوام نہیں ہے، استمرار کی صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت یہ سب چیزیں فنا ہو جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے وجہ ربک کی تفسیر جہت سے کی ہے،
سمت اور طرف سیٹ سے کی ہے۔ اس صورت میں آیات کا معنی یہ ہوگا کہ کل موجودات میں بقا صرف اور صرف اس چیز کو حاصل ہے جو اللہ تعالی کی جانب ہو، اللہ کے مرضی اور منشا کے مطابق ہو، اس میں اس کی ذات و صفات شامل ہو، مخلوقات کے احوال اور اعمال بھی شامل ہو، جس کا تعلق ذاتی باری تعالیٰ سے ہو، وہ چیزیں مراد ہے اور وہ ما هو المقصود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان اور جنات اور فرشتے جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کام باقی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ قذافی تفسیر مظہری، قرطبی و تفسیر روح المعانی اس مفہوم کی تائید میں قرآن کریم کے آیت ہے، ارشاد ربانی ہے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے قوت ہے، طاقت ہے، کلفت اور راحت ہے، اور محبت اور عداوت ہے، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو فنا نہیں ہے۔ ایسی ذات جو ذوالجلال والاکرام ہے، صاحب عظمت ہے، صاحب جلال ہے، صاحب اکرام ہے۔ حقیقت میں اکرام، اعزاز میں اللہ رب العالمین تو تنہا ہی ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود صاحب جلال ہے اور خود صاحب اکرام ہے۔ صاحب جلال، صاحب اکرام ہونے کے باوجود عام دنیاوی باشندوں کی طرح نہیں ہے کہ دنیاوی بادشاہان دوسروں کی طرف التفات تک بھی نہیں کرتے، غریبوں، بے بسوں، بے کسوں پر توجہ نہیں دیتے، کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، کسی بے بس انسان کی بے بسی ختم نہیں کر سکتے، مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ مجبوریاں ہوتی ہے، اقتدار کی مجبوریاں ہوتی ہے، حکومتوں کی خواہشات ہوتی ہے، حوث ہوتی ہے، وزارتوں کی۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین صاحب اکرام، اعزاز ہونے کے باوجود اپنے مخلوق کا بھی احترام کرتا ہے، اپنے مخلوق کو بھی طرح طرح کی انعامات سے نوازتا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی درخواستیں قبول کرتا ہے۔ اور نسائی شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العزو بیا ذی الجلال والاکرام۔ العزو الزاز سے مشتق ہے، الزاز کا معنی ہے لازم پکڑنا۔ حدیث کا ما هو المقصود یا ما هو المراد یہ ہے کہ اپنے دعاؤں میں یا ذی الجلال والاکرام یاد رکھو اور اس کے ساتھ دعائیں مانگو، یا ذی الجلال والاکرام سے دعائیں مانگو، یا ذی الجلال والاکرام سے دعائیں کرو، کیونکہ اس سے دعائیں اقرب الی القبول ہوتی ہے۔ کذا فی تفسیر مظہری، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، یہ جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، کلو سب کچھ، من علیہا میں من علی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، فان اس نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گی، وجہ ربک ذات آپ کے رب کی، ذوالجلال جو بڑی شان والا ہے، والاکرام اور عظمت والا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ کو دونوں انسانوں جناتوں تم کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی تم جٹلاؤں گے، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جٹلاؤں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.